السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا جی، آج کے اس ولاگ کے اندر میں ذکر کروں گا کہ پاکستانی قوم بڑی بدقسمت ہے۔ پاکستانی قوم نے جس کو بھی پالا ہے اس نے ہی دھوکہ دیا ہے اور اس نے ہی نمک حرامی کی ہے۔ اس کی مثال افغانیوں سے لی آپ دیکھ لیں کہ جب افغانیوں کے اوپر رشیا نے اٹیک کیا، رشیا اندر گھسا تو کافی زیادہ افغانی مائیگریٹ کر کے پاکستان کی حدود میں آ گئے۔ پاکستان نے ان لاکھوں لوگوں کو دو وقت کا کھانا بھی دیا، رہائش بھی دی، جگہ بھی دی، ان کو کاروبار کرنے کے مواقع بھی دیے، روزی کمانے کے مواقع بھی دیے۔ پھر اس کے بعد وہ جب واپسی جانا شروع ہوئے تو پھر امریکہ چڑھ دوڑا۔ پھر وہ لوگ کافی تعداد میں پاکستان کے اندر آ گئے، کیونکہ دیگر ممالک نے تو اپنی سرحدیں بند کر دی تھیں، تو وہ پاکستان کی طرف کافی زیادہ تعداد میں 15 سے 20 لاکھ لوگوں نے مائیگریٹ کر کے ہجرت کر کے پاکستان کی طرف آ گئے اور پاکستان نے ان کو سنبھالا۔ اب جب 20 سال تک جنگ رہی تو وہ سارے یہیں پر رہے، یہیں کا کھاتے رہے، یہیں ہمارے پاس ہی رہتے رہے، یہیں سے کماتے رہے۔ جب ان کو واپسی بھیجنے کی باری آئی، جب وہ واپس گئے تو پھر انہوں نے زہر اگلنا شروع کر دیا۔ اب افغانی ہمارے اوپر اتنا ایک زہر اگلتے ہیں جیسے کوئی دشمن کے ساتھ، اتنا انڈیا بھی زہر نہیں اگلتا جتنا افغانی زہر اگلتے ہیں۔ وہ ہوا کیا کہ ان کو نمک کھلایا گیا یہاں کا اور انہوں نے نمک حرامی کی۔ اب سیم وہی کام ہمارے کشمیری بھائی کر رہے ہیں، آزاد کشمیر والوں کو پورا پروٹوکول دیا جا رہا ہے، پوری سروسز دی جا رہی ہیں، وہاں کی سرحدوں کی حفاظت کی جا رہی ہے، ان کو آٹا سستا دیا جا رہا ہے، ان کو بجلی سستی دی جا رہی ہے، ان کو ڈیزل، گیس، پیٹرول ہر چیز کے اندر ریلیف دیا جا رہا ہے، ان کو ٹیکسز کے اندر چھوٹ دی جا رہی ہے۔ اور پھر بھی وہ کیا کرتے ہیں، پھر بھی وہ نمک حرامی جو ان کے خون کے اندر، جس طرح افغانیوں کے خون کے اندر ہے، اسی طرح ہی ہمارے آزاد کشمیر کے بھائیوں کے اندر معذرت کے ساتھ نمک حرامی پائی جاتی ہے۔ دیکھیں، ان کو قطعی طور پہ یہ نظر تو نہیں آتا کہ کہ جو مقبوضہ کشمیر ہے اس کے اندر کتنا بھارتی فورسز ظلم و تشدد کر رہی ہیں، ڈیلی بیسس پہ کتنے لوگوں کی شہادتیں ہو رہی ہیں، اور پچھلے 78 سالوں میں کتنے ایک لوگ زخمی ہو چکے ہیں، کتنے ایک لوگ شہید ہو چکے ہیں۔ اور یہاں آزاد کشمیر میں ایک بچہ بھی آپ بتا سکتے ہیں کہ جس کو کچھ کہا گیا ہو، یا ایک آدمی بھی کسی کو کچھ کہا گیا ہو؟ نہیں کہا گیا، اور ہر قسم کی سہولیات دی گئی ہے۔ لیکن جیسے ہی یہ لوگ خوشحالی کی طرف جاتے ہیں تو یہ اپنا اثر رنگ دکھانا شروع کر دیتے ہیں۔ اب انہوں نے پچھلی دفعہ کی طرح بھی کشمیر کو بند کرنا شروع کر دیا ہے، کہ بائیکاٹ کرنا شروع کر دیا ہماری فورسز کا، ہماری پولیس کا، ہمارے دیگر لوگوں کا اور ہماری گورنمنٹ کا۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ وہی نمک حرامی ہے، یہ لوگوں کے خون کے اندر ہوتی ہے۔ لوگوں کو جس طرح میں اب مثال بہت ہی خراب قسم کی آنے لگی تھی، سانپ کی مثال، کہ سانپ کو اگر آپ 100 سال تک بھی دودھ پلائیں تو وہ ڈنگ مارنے سے نہیں رکتا۔ اب یہ لوگ بھی ویسے ہی ہیں۔ اب ہم کیس لڑ رہے ہیں مقبوضہ کشمیر کا، کہ مقبوضہ کشمیر کو بھی کسی طرح پاکستان کے اندر شامل کرایا جائے، لیکن یہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور یہ اپنی کہانی لے کر پوری دنیا کے سامنے آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو لہٰذا کشمیریوں کو چاہیے کہ یہ جو جتنے بھی شر پسند لوگ ہیں جو کہ ان کو ہٹانا چاہتے ہیں یا ان کو راستے سے بھٹکانا چاہتے ہیں، ان کو چاہیے، دیکھیں کشمیر کے اندر ہے کیا، صرف پہاڑ ہی ہیں، باقی نہ تو وہاں پہ کوئی فصلات ہو سکتی ہیں، نہ وہاں پہ کوئی اتنا کوئی خاص بزنس ہو سکتا ہے، نہ کوئی وہاں پہ کوئی اتنا کوئی معدنیات ہیں۔ سارا کچھ ان کے پاس پنجاب سے جاتا ہے، سارا کچھ ان کے پاس خیبر پختونخوا سے جاتا ہے، یا سندھ سے جاتا ہے، بلوچستان سے جاتا ہے۔ ہم اتنی زیادہ قربانی دیتے ہیں، ہم خود 4000 روپے آٹا افورڈ کرتے ہیں، پنجاب کے لوگ اپنی گندم ہونے کے باوجود، یعنی ہمیں مہنگی پڑ رہی ہے، جہاں پہ سب سے زیادہ گندم پیدا ہو رہی ہے، جہاں پہ سب کچھ یہاں پہ پیدا ہو رہا ہے، وہ ہمیں خود مہنگا ہم کھا رہے ہیں، لیکن ہم کشمیریوں کو وہ ہاف ریٹ پہ دے رہے ہیں، ہم گلگت بلتستان میں ہاف ریٹ پہ دے رہے ہیں۔ تو یار کچھ تو کم از کم بندے کو کچھ تو چیزیں یاد آنی چاہیے، کچھ تو چیزوں کو بندہ اینالائز بھی کرے کہ پاکستانی لوگ کتنی قربانیاں دے کے کشمیریوں کو پال رہے ہیں، اور مسلسل 78 سال سے پال رہے ہیں، اور پھر آگے بھی ہماری جتنی کوشش ہوگی، جتنا بھی ہم کوشش کر پائیں گے، ہم اپنے جگر کا خون پلائیں گے، ان لوگوں کو دیں گے۔ لیکن ان لوگوں کو چاہیے، ان لوگوں کے اندر جو بھی لوگ بغاوت پھیلا رہے ہیں، جو بھی لوگ غلط فہمی پیدا کر رہے ہیں، کشمیریوں کو چاہیے کہ ان کے اوپر نظر رکھیں اور ان کا بائیکاٹ کریں۔ اس طرح سے اپنی فورسز کے اگینسٹ کھڑے ہو جانا، یا اپنی دیگر اداروں کے خلاف کھڑے ہو جانا، گورنمنٹ کے خلاف کھڑے ہو جانا، میں سمجھتا ہوں سراسر زیادتی ہے۔ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ پہلے آپ اپنی پوزیشن دیکھیں کہ آپ ہیں کیا، آپ تھے کیا، اور اب آپ کر کیا رہے ہیں۔ شکریہ، جزاک اللہ۔